الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ آپ کے شرعی مسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نماز جنازہ کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کسی بھی مقام پہ کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو جن جن تک اس کی خبر پہنچتی ہے ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ ادا کر لیا، اس کی نماز جنازہ پڑھ لی، اور اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے، تو ایک بندے نے بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو سب سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہ پڑھی تو جن جن تک خبر پہنچی وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، اور پہلا 4 تکبیرات ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا رکن ہے قیام، یعنی حالت قیام میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا۔ نماز جنازہ کے اندر 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، ایک ثنا، دوسری چیز ہے درود پاک، اور تیسری چیز ہے میت کے لیے دعا۔ اب اس میں جو آسان طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز جنازہ سامنے رکھا ہو اور امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ اللہ اکبر کہہ کر جب نماز جنازہ کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات امام صاحب نماز جنازہ کا پورا طریقہ بیان نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ آپ نیت حاضر کر لیں، تب اس وقت نماز جنازہ کی نیت کرتے ہوئے آپ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے۔ اپنے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، لیکن اپنے ہاتھ نہیں کھولنے، ہاتھوں کو باندھ کے ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا۔ پھر امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھولے بغیر، اٹھائے بغیر آپ نے میت کے لیے دعا پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں تو پھر چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھول دینا ہے، اور پھر آپ نے دونوں طرف جب امام صاحب سلام کہیں گے تو سلام کہنا ہے۔ یہ مختصراً نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آپ کے چند سوالات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب پہلے بھی علاقے میں دینی معاملات میں ہر جگہ آگے آگے ہوتے ہیں اور کافی ساری ان کی خدمات ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو لوگ نماز جنازہ میں یا تو چپل پہن کے جنازہ پڑھتے ہیں یا چپل پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں، آیا یہ شرعی جائز ہے؟ سب سے پہلے سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ میں جوتیاں پہن کر یا جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بسا اوقات عوام اس حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر نماز جنازہ آپ نے پڑھنی ہے تو اس جگہ کا جہاں آپ نے کھڑا ہونا ہے، اگر آپ نے جوتے اتار کر وہاں کھڑے ہوئے تو اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ بسا اوقات بعض علاقوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے تو وہاں گوبر وغیرہ اور اس طرح کی نجاست پڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے اور اپنے جوتے وغیرہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ نے جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھی تو جوتوں کا بھی اور نیچے سے زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھی تو پھر تو آپ کی پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا تو آلریڈی ضروری ہے ہی، تو جس زمین پہ کھڑے ہوئے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر
سب سے احتیاط والا پہلو یہ ہے جس کو اختیار کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی اسی حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ بندے کو چاہیے کہ جہاں نماز جنازہ ادا کرنی ہے تو جوتوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھے۔ ایسی صورت میں اگر جوتوں کے اوپر پاؤں رکھے جائیں گے تو جوتے کا تلوا یا زمین نیچے سے ناپاک بھی ہوگی تو نماز جنازہ پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ اب اس نے جوتے کے اوپر پاؤں رکھے تو اوپر سے جوتے کا پاک ہونا ضروری تھا، وہ پاک ہے، اس کی نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کو مدنی اسلامی میڈیا کے آغاز پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے علاقے میں شاہ صاحب کی دینی خدمات کو سراہتے ہوئے میں اس میڈیا کے توسط سے شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا جب نماز جنازہ کی نماز پڑھی جا رہی ہو تو کوئی آدمی آخری تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، تو آیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا یا وہ اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ اگلا سوال سائل نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی آخری تکبیر میں نماز جنازہ میں شامل ہوا، وہ اپنی باقی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ امام صاحب نے آخری تکبیر کہہ لی، ان کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ بندہ اگر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے تو اب اس نے بھی ایک تکبیر کہہ لی ہے، مزید 3 تکبیریں یہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کہے اور پھر سلام پھیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اسلامک میڈیا چینل پہ شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ نماز جنازہ پہ سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے نا ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور کچھ ہے جو سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ آیا کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اگلا سوال سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں ہاتھ کس وقت کھولے جائیں، سلام سے پہلے یا بعد میں؟ اصل میں بسا اوقات لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے اور لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب امام صاحب شاید اور بھی کوئی تکبیر کہیں گے یا مزید امام صاحب کچھ پڑھیں گے، تو وہ جب پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، تو امام صاحب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر دایاں ہاتھ کھولتے ہیں اور پھر دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ جب بائیں طرف امام صاحب نے سلام پھیرا تو اب ہاتھ کھول کر تو بائیں طرف بھی وہ سلام پھیرتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ نہیں ہے، اصل طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام صاحب نے چوتھی تکبیر کہہ دی، اپنی توجہ بھرپور آپ نماز کے وقت حاضر رکھیں اور دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہو کر نماز ادا کریں۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ لیں تو اب ہاتھ کھول دینے ہیں، کیونکہ چوتھی تکبیر کے بعد اور کچھ پڑھنا نہیں ہے، اور قاعدہ کلیہ اصول جو ہیں ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہاتھ وہاں پر باندھے جاتے ہیں جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ جب چوتھی تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا تو جو ہی چوتھی تکبیر امام صاحب کہہ لیں اللہ اکبر، آپ اپنے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ اب امام صاحب دائیں طرف سلام پھیریں تو آپ دائیں طرف سلام پھیر دیں، بائیں طرف سلام پھیریں تو بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی اسلامی میڈیا چینل بنانے پر شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، نماز جنازہ کی اگر دعا نہ آتی ہو تو اس کی جگہ اور کوئی دعا یا کیا پڑھنا چاہیے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے گا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا یاد نہ ہو تو وہ کوئی بھی معصور دعا پڑھ سکتا ہے۔ ایسی دعائیں کہ جو احادیث نبوی سے یا آیات قرآنی سے جو ہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ انہی احادیث کو پڑھا جائے کہ جو اس طرح وارد ہوئی ہیں کہ جن میں امور آخرت کا ذکر ہے، اور وہ دعا ان میں سے کوئی بھی دعا اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر صحت اور جان و ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھا تو پھر آپ کو ملیں گے
ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کی اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔